والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبی المجید. اما بعد، اتنے اچھے اور اتنے پرمغز خطاب کے بعد اب کوئی بات عرض کرنا میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس. کیا ہونا ہے، میں تھوڑا سا قصہ سنا. 47 کا آزادی سے چند دن قبل کا پرآشوب دور چل رہا. سنیں حضرت مولد صاحب سید بادشاہ، ہمارے سیاسی حضرات بھی سنیے وہ کس طرح ہم لوگوں کو ٹوپی پلانے میں ماہر ہوتے ہیں. شاملی قصبہ تھا جو ضلع کی حیثیت رکھتا ہے مظفر نگر ضلع کے پاس. وہاں پر طے ہوا کہ یہ جو جس طرح الیکشن ہوتے ہیں، یہ 47 سے پہلے الیکشن ہوا تھا لیگ اور کانگریس کے درمیان. تو لیگ والے تمام جاگیرداروں کی پارٹی تھی، نواب دادوں کی پارٹی تھی، نواب لیاقت علی خان، فلاں علی خان، فلاں نواب صاحب، فلاں جاگیردار. انہوں نے سوچا کہ یار یہ کانگریس کی حمایت میں بیان کرنے کے لیے آئیں گے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، ہمارا جلسہ پھٹ جائے گا. اب کیا کریں؟ تو سیاسی کھوپڑی تو سیاسی ہوتی ہے، رکھو کسی کے سر پہ ٹوپی. کہ چلو بھائی ایک شخصیت ہے اس وقت مظفر نگر ضلع کی رہنے والی، کان لے کے رہنے والے، اور نظام الدین بستی، نظام الدین دلی کے بسیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چل. یہ دور وہ تھا کہ جب اب تو ماشاءاللہ اجتماع کی تاریخ لینے کے لیے ذمہ داروں کے پاس علاقے کے لوگ اور مرکزی ذمہ داروں کے پاس ملک کے لوگ پہنچتے ہیں تاریخ لینے کے لیے. جب یہ حضرات منتظر رہتے تھے کہ ہم خود کسی کو تاریخ دے دیں، یہ نوابزادوں کا اور سیاسی لوگوں کا پورا وقت پہنچتا ہے نظام الدین، اور وہاں جا کر حضرت سے کہتے ہیں، یہ سب نہیں کہا کہ مولانا حسین احمد آ رہے ہیں اور کیا ہوگا کہ حضرت ہم لوگوں کو آپ کی تحریک بہت پسند آئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس جماعت پہ ہم لوگ بھی کچھ وقت لگائیں، ہمارے کچھ ساتھی وقت لگائیں. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو کہ حضرت ہم چاہتے ہیں فلک تاریخ میں ہمارے یہاں آپ تشریف لے آئیے. حضرت مولانا یوسف صاحب نبر اللہ مرقدہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن کی نوجوانیاں تھیں. میاں یوسف دیکھو ادھر آؤ، میاں انعام دیکھو، لوگ کفن سے تاریخ لینے آ رہے ہیں جلدوں کی. اللہ نے اپنے کام کو قبول کر لیا. وہ دن طے ہو گیا. اس زمانے میں دلی سے پانی پت کی طرف جانے والی، کانلے کے رستے سہارنپور جانے والی جو ٹرین تھی وہ چھوٹی لائن تھی، اور اتنی اسپیشل ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی کو تیز پیشاب آ رہا ہے، پخانے اس میں ہوتے نہیں تھے، آرام سے اتر جائے تو پیشاب کر کے دوبارہ جا کے اس میں چڑھ جائے، چلتے رہتے. اس ٹرین میں سفر ہوتا ہے، شاملی پہنچا جاتا ہے. تو اسٹیشن پر یہ نوابزادگان سیاسی ہاتھی لے کر استقبال کو آیا. مولانا نے ہاتھی والوں کو ہاتھی لے کر آئے. حضرت نے کہا بھائی یہ کیا ہے، کہیں کے لیے لائے؟ کیونکہ حضرت آپ کے نہیں آیا، جیسے جاتے جس پر بیٹھ کر چلے. کہا میرا یو پی کا لہجہ مشدد، کہنے گے میرا تو بابا کبھی ہاتھی پہ نہیں بیٹھا. نہیں کیا بیٹھوں گا بھائی، چلو ایسے ہی چلیں گے. حضرت کے ایک روحانی بیٹے یعنی ان کے مرید، یہ عجیب چکر ہے میری مریدی کا بھی، روحانی اولاد سے لوگوں کو جو اصلاحی کے ہوتے ہیں اپنی صحیح اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. مرید صاحب آئے، حضرت کا پان کا ڈبیا بٹوے کا تھیلا وہ لے لیا اور کان میں پورا قصہ سنا دیا کہ حضرت یہاں یہ چکر ہے
آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے. یہ لگے اچھا یہ بات ہے, کوئی بات نہیں کرو. حضرت اسٹیج پہ پہنچے, مجمع بھی موجود تھا, جمع کر کے لایا گیا تھا. مختصر حمد و ثنا کے بعد حضرت نے فرمایا, بھائی آپ حضرات نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مجھے تقریر سننے کے لیے. کہ خالی سنو گے یا مانو گے بھی؟ جی مانیں گے. 3 دفعہ مانیں گے. اس کے بعد فرمایا دیکھو سنو, اگر میری ماننا ہے تو میرے نزدیک جس جگہ, جس اسٹیج پر, جس بستی میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی تشریف لا رہے ہوں اور وہ بیان کریں, بندہ الیاس کاندہلوی کے نزدیک کسی دوسرے بچوکڑے مولوی کی تقریر کرنا حرام ہے, حرام ہے. چلو جس کو شرکت کرنا ہے میرے ساتھ چلو. یہ کہا اسٹیج سے اتر جائے اپنے چہرے. آگے حضرت جی, یہ مولوی صاحب کے پردادا کی بات کر رہا ہوں, اللہ اس کی عمر میں برکت دے ہمارے ساتھ. بڑوں کی اولادیں ہمارے گودوں کی کھلائے گئے. حضرت آگے وہ پورا مجمع پیچھے. عجیب اتفاق کہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے اسٹیج پر اسی قسم کے جملے نام کی تبدیلی کے بعد رکھتی ہے کہ جس جگہ داعی اللہ قطب الارشاد حضرت مولانا الیاس کاندہلوی تشریف لائیں اور بیان فرمائیں, بندہ ننگے اطراف حسین احمد کے نزدیک اس جگہ کسی دوسرے کی تقریر کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. چلیے اپن سب حضرت کی تقریر سنیں گے چل کر. حضرت بھی اتر گئے. تو شاملی کا موجودہ بسندہ جو ہے وہاں پر بینچوں پر دونوں اکابر بیٹھ گئے, دونوں کی وہ ملاقات. آپ کہاں؟ آج کی یہ اصطلاحات ہمارے علماء بھول گئے. آپ کے قدم بوسی کے لیے, یعنی آپ کے پاؤں چھوڑنے کے لیے آنا چاہتے. آپ کہاں کہ آپ کی زیارت کے لیے. دونوں انہوں نے معاہدہ کیا اور وہیں پر پھر جلسہ ہوا اور وہیں سے جماعتیں نکلی. تو مولانا علی قدر کی آج تیسری تقریر میں نے سنی ہے. میں یہ تجزیہ کرنے بلا خوف لوگ تلائی میں تجزیہ کرتا ہوں کہ جس جگہ سیرت کو اتنے پرمخت انداز میں اس حدیث کو زندہ کرنے کے لیے کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین وفی روایت ترکت فیکم امرین, میں تمہارے نزدیک 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت یعنی سادات کرام. اگر قرآن سمجھ رہے ہیں تو ان سادات سے سمجھو. 3 دن سے یہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں برکت عطا فرمائے, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنی پرمخت تقریر کے بعد میں تو یہی فتویٰ دوں گا کہ اس اتنی اچھے تقریر کے بعد کسی دوسرے کا مجھے سے طالب علم کا بولنا قطعاً جائز ہے. لیکن مجبور ہوں, مجھے بڈھا بنا کے بٹھا دیا تھا. 2-4 لفظ مجھے کہنا تھے اس سلسلے میں اس میلاد کے جلسے کے لیے. اس کو آپ کان فرس نام رکھ دو, سیرت کی کانفرنس. بھئی ہمیں رفیع پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنا ہے کہ ہم کو ان سے رشتہ تعلق کا اظہار کرنا ہے. 1000 بار کو شویم دہن رمشک بلا ہنوز دانت و گفتن کمال بے ادبی. ایسے جلسے روز ہوا کریں, 1000 بار ہوا کریں. روز جلسوں کی ان کی ضرورت ہے. کیا ایک زمانہ نہیں تھا جب ایسے جلسے نہیں ہوتے تھے, صرف کتابی میلاد اپن کیا ہوتا تھا تو پورا مہینہ اس گراؤنڈ کے اس شاخانہ محمد گھر میلاد پڑھوا کر اور اپنے عشق کا ثبوت دو. ہمیں بھی دیکھتے.
اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضیٰ کا حوالہ دوں گا. ان کی ایک کتاب ہے, نام لکھ لیجیے علماء کرام, النشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اس میں آپ یہ فرماتے ہیں, اس کے غالباً مقدمے ہی میں یہ بات آج چل جائے گی آپ کو, کہ علاقے میں کیا اس کا ترجمہ کروں, تعاون کا مری پھیل رہی ہے. بوڑھوں نے اپنے بوڑھوں سے سنا ہوگا, ایک زمانے میں اپنے علاقے میں بھی ایسی مری پھیلی تھی کہ کنووں میں لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا, کھودنے کو جگہ نہیں تھی, کوئی بڑھ گیا. اللہ والے ہر ایک کی فکر رکھتے ہیں, اپنوں کی بھی پرایوں کی بھی. وہ انسانیت کے علم بردار ہوتے ہیں, مانوتا کے وہ پرستار ہوتے ہیں. انہوں نے مانوتا کے تحت کہ میرے علاقے کے ہندو ہوں یا مسلمان انسان ہیں, اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں, ان کو کیسے میں بچاؤں. تو فرمایا کہ میرے دل میں یہ آئی کہ جس جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نظمن نثرن تحریرن تقریرن کیا جائے, اس جگہ اگر بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ اٹھا لیتے ہیں. کیا ہم نے رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا اس وقت؟ کوئی سیاسی باتیں کری, کسی سیاسی پارٹی کی تائید ترغیب کری, سرکار کی محبت پہ ہم سب یہ جمع ہوئے. اور پھر حادثے میں دیکھیے اس کے فرماتے ہیں کہ آج اتنے مہینے گزر گئے, سال پورا تقریباً بن گیا, میں نے فلاں جگہ ایک کتاب شروع کی تھی, فلاں جگہ میں نے ایک کتاب ختم کری. الحمدللہ میرا علاقہ تعاون سے بچا رہا, پورے ملک سے تعاون ختم ہو گیا. جس ذات رحمت للعالمین کے تذکروں کے لکھنے میں اتنی برکت ہے, اس کے کرنے میں کتنی برکت ہے. اس لیے اس قسم کے جلسے تو روزانہ کرو, رسول کے ذکر کو روزانہ کرو, کثرت سے کرو. اور پھر ان بلاؤں اور فتن کو دور کرنے کے لیے سرکار دو عالم کا تذکرہ ہر مولوی کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے واسطے درود شریف کی مجالس قائم کرو. آپ کے طریقوں اور سنتوں پر عمل کی پوری کوشش کرو, عمل کی نیتیں کرو کہ ہمیں آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے, اپنانا ہے. تب تو ان جلسوں کا فائدہ ہے, اور نہیں تو آمدن نشستن گفتن برخاستن آئے کھائے گایا بجایا چلے گئے. طے کرو کہ میں اپنی زندگیوں میں انقلاب لاتا, درود شریف کی مجالس قائم کرنا ہے. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے سرکار پر ایک دفعہ درود پڑھا اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں, 10 گناہ معاف کرتے ہیں, 10 درجات بلند کرتے ہیں. وہ فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ, سب سے بڑا کنجوس ترین انسان اپن کیا کی زبان میں کنجوس, مہا کنجوس, مکھی چوس وہ ہے جس کے سامنے سرکار کا نام نامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ایک دفعہ کرنے کے بدلے میں 10 رحمتیں کر سکتے. بعض رات والا 100 رحمتیں. اس مختصر کی تمہید کے بعد میں اپنے اصل موضوع پر جو آج کل میں نے اپنا بنایا ہوا ہے اس پر آ جاتا ہوں. اور اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میں جو یہ قول اپنے کے دہراتا ہوں اور کہتا ہوں, اللہ مجھے بھی اس کا عامی بنا دے, عمل کرنے والا بنا دے. اور وہ میرے الفاظ کیا ہیں, ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ, بس ختم. تمام تقریروں کا, جلسوں کا لبا ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. ایک ہو جاؤ گے, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بہتر نہیں کر سکتی. کسی لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے, سمجھدار ہو. شہر فرعون کے مسلمانوں ایک جملہ سن لو, ایک ہو جاؤ. اللہ مجھے اور تم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپس کے کینہ, کپٹ, بغض, بید اس مبارک مہینے کے طفیل میں دور کر.
اپنے سینے کو بیکی رکھیں. خاندانی رکاوٹیں اور لڑائیاں، برادرانہ لڑائیاں، قبیلوں کی لڑائیاں، گاؤں کی لڑائیاں، سیاسیوں کی لڑائیاں، تمام کو ختم کر دو. سرکار کے واسطے ایک ہو. اگر میری یہ بات نہیں مانو گے تو آئندہ آنے والے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں چاہیے ایک. اب دوسری چیز نیک بن جائے. نیک بننے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ نیک بننا، نیک نہ بننا ایک بیماری ہے. حضرت حکیم فاروق صاحب کے پاس جائیں گے، یہ اپنے مطابق نسخہ بتائیں گے. استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر عجیب الملک ڈاکٹر شاہ فری کی خدمت میں جائیں گے، وہ اپنا نسخہ بتائیں گے. ہر ایک کا اپنا اپنا نسخہ ہے. یہ ہمارے روحانی امراض ہے. میں فقیر بھی ایک نسخہ پیش کرتا ہوں. جب قبول افرت رہے میرا نسخہ کیا ہے؟ ان بچوں پہ خدا را ترس کھاؤ. ان کو کیا لے کر جانا چاہتے ہو تم مستقبل میں؟ کینا کپٹ بیر بھگت لڑائی. وہ بیر جو بارش میں گرنے لگے بیر ہو گئے، سب بیر پڑ گئے، پھوٹے اگنے لگی. پھوٹوں کا ہم نے کھیت بنا دیا آپ کے بچوں کو. جن بچوں کو یہ دیکھ جاؤ کہ ہمارے بات تم لڑنا. ہمارے بڑوں کی امتحان مولا ہو گئی تھی، کٹی ہو گئی تھی. ارے اس کٹی کو کٹی میں تبدیل کر. ان بچوں کو جھگڑے دے کر بچ جاؤ، ان کو پیار دے کے جاؤ، ان کو محبت دے کے جاؤ، ان کو اخلاق دے کے جاؤ. رسول اللہ کے اخلاق کبھی آپ نے سنا؟ کیسے کیسوں کو معاف کر دیا آپ نے. میں آپ سب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر مجھے کسی کی ذات پہ کسی نے کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہو جانے میں خاص خدا کے واسطے معاف کرتا ہوں. اور آپ سب سے بھی دستخط سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ذات سے اگر کسی کو قولاً فعلاً کوئی عزت پہنچ گئی ہو، میں معافی چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں. ان بچوں کو تعلیم دلواؤ. ان کی عمر تعلیم کی ہے. ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ. میں قطن بھی نہیں کہوں گا جبکہ مدرسے والا ہوں، پورے مدھیہ پردیش کے مدرسوں کا نائب صدر ہوں، لیکن میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ. یہ نہیں کہوں گا یہ علماء بیٹھے ہوئے مفتیان کرام قاضی القضات مدھیہ پردیش بیٹھے ہیں یہاں کہ سب کو عالم بنا دو، سب کو حافظ بنا دو. بالکل بناؤ. ہر گھر میں ایک حافظ ہونا ضروری ہے. ہم سے تو بوریوں کا ملا اچھا ہے، اسے پابندی لگا دی کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے. ان کے ہر گھر میں ایک حافظ تیار کر رہے ہو جب سے ان کی اہمیت نہیں بھول گیا. حافظ بھی بناؤ، مولوی بھی بناؤ، مفتی بھی بناؤ، لیکن اس کے ساتھ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھو. کیا ہمیں اپنے آئی ایس، آئی پی ایس، آئی سی ایس، انگریزی کا ان تمام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بھی بناؤ. ان کو اپنے انجینئر بناؤ، اپنے ڈاکٹر بناؤ، اپنے افراد تیار کرو. ہمیں ایک وقت میں اپنی لوگوں کی ضرورت شدید پڑے گی. اپنے بنا علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے جن کے فرامی نبی آپ کے میں تھے، مجھ سے بھی ایک چھوٹا سا فرمان بنا کہ اطلب العلم الازما دے رہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود. علم حاصل کرو. ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. اطلب العلم ولو کان بالسین. سین میں کون سی قرآن حدیث بیان کی جا رہی تھی؟ جی علم کی. علم پڑھاؤ. اگر عمر کی اس سے نکل گئے ہیں آپ کے دانش میں کہ علم حاصل نہیں کر سکتے تو ان کو آپ کیا کرو؟ جماعت میں. یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے اپنا. یہ اس وقت ایسا مدرسہ ہے کہ دنیا کے پردے پر اس کا جواب نہیں ہے.
وقت بالکل اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں اس پر کوئی تفصیل سے بات کروں، لیکن اس کے لیے اتنا سے کہوں گا کہ جب بھی تمہارے یہاں یہ لوگ آ کر آواز لگائیں ان کا تعاون کیجیے، ان کے ساتھ باہر اپنے بچوں کو بھیجیے۔ اور اللہ کا شکر ہے، کل بھی میں نے ایک میلاد شریف کی مجلس میں بات عرض کی تھی کہ الحمدللہ ہمارا قصبہ ایسا ہے، رات کو میلاد پڑھ رہے صبح جماعت پڑھ جائے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے اندر اتحاد ہے، ہم سب ایک ہیں، دوسرے شہروں کی طرح ہمارے لڑائی جھگڑے نہیں ہے۔ جو اس عمر سے آپ کی دانش میں نکل گئے ہیں ان کو آپ کسی شیخ طریقت، کسی مشائخ کے حقہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا مشورہ دو، ان کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر کے ان کی بتائی گئی اورات پر کو فرد میں لا کر بتائی گئی نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی روحانی